اجڑا چمن اجڑے لوگ، دلدل سے نکل کر بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ بتاؤ ذرا ہم کس کی بات کریں، یہاں تو ابھی تک فساد پڑے ہیں۔ تیرا میرا اور چھینا جھپٹی، یہاں تک کہ لوگ مرے ہیں۔ حاکم واکم بھی سب خاموش کھڑے ہیں۔ لوگوں کی کیا بات کریں، وہی تو یہ سب کام کرے ہیں۔ وطن کے قصے سنتے تھے اور سناتے رہے ہیں، ہم کو اب یہ معیوب لگے ہیں۔ ہوا کی بیٹی نیلام تھی اور آج بھی تاراج ہے۔ شاہ بس انداز بدل گئے ہیں۔ شاہوں کا ہے بول بالا، مزارے آج بھی دبے ہوئے ہیں۔ سحر کہاں امید کہاں، سحر کہاں امید کہاں، یہاں تو سب کے ہوش اڑے ہیں۔ خواب دیکھ چمن سنجویا، یہاں کوئی آثار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذیشان پبلک سروس میسج میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی تلخ حقیقت لے کے آیا ہوں۔ وہی ہمارے آج کا میسج ہے۔ یہ ایک نظم آپ نے سنی، یہ نظم ہی شاید آپ کو سب کچھ بتا دے، وہ حال دل جو میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ جس کو بڑی ہی جد و جہد کے بعد ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس ملک کے لیے جد و جہد کی تھی، جانیں دی تھی، گھر بار چھوڑے، ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے، ایک آزاد پاکستان، ایک آزاد معاشرہ جہاں ہم اپنی مرضی سے جئیں، جہاں ہم اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں، جہاں ہم ایک سویلائزڈ طریقے سے رہ سکیں۔ لیکن کیا ہوا ہے یہاں پر آ کے؟ جب یہاں پر آئے کس بے سر و سامانی کی حالت میں آئے، اور پھر کیسے بڑھتے 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 یہ معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آزادی کے لیے وہ تحریک نہیں چلانی چاہیے تھی۔ مجھے تو ہر بار جب میں اس آزادی کی تحریک کا پڑھتا ہوں اور آج کے انڈیا کے حالات دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ واقعی ہمارے بزرگوں نے بڑی دور اندیشی کا کام کیا۔ لیکن اس کے بعد اس کو سنبھالنا کس کا کام تھا؟ ہمارا کام تھا، ہم نے نہیں سنبھالا۔ آپ دیکھ لیں آج معاشرے میں ہر ایلیمنٹ اس معاشرے کا، اس کا کیا حال ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں تو ہر بندہ فرعون بن کے بیٹھے، آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں تو ڈاکٹر کسائی بنے بیٹھے، آپ پولیس کے پاس چلے جائیں تو پولیس جو ہے وہ سود خور بنی بیٹھی ہے، یعنی وہ آپ سے ہر کام کے پیسے لیتی ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اس مقدس کتاب کے اوپر جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس پہ جس میں بار 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 سچائی کو سپورٹ کیا گیا، سچائی کی بات کی گئی ہے، جس میں حق کی بات کی گئی ہے، اسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور مختلف معاشرے کے ایلیمنٹس ہیں، دفاتر میں دیکھ لیں آپ، ایک جنرل نارم آ گیا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کا کام نہیں چلے گا، تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ کبھی سچائی کی بات کی جاتی تھی، حق کی جیت کی بات کی جاتی تھی، سچ کو آنچنے کی بات کی جاتی تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ اور وہی لوگ ہیں، ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا دغا باز ہے، یار یہ اس نے بڑا مجھے دھوکہ دیا، اس نے، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو جھوٹ بولنا بھی تو دھوکہ ہی ہے۔ پھر اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں۔ آپ سڑک پہ نکل جائیں گاڑی لے کے، کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا، کسی کو باری کا وہ حق نہیں دیتا۔ آپ جا رہے ہیں ایک چوک کے اوپر تو ایک بندہ، آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایک بندہ وہ گاڑی لے کھڑا ہے، اس کو رستہ کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ جنہوں نے رستہ دینا وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم رستہ دیں گے تو ہم پھنس جائیں گے، پھر وہ ادھر سے چل پڑے گا کام۔ اور یہ ہے حقیقت ہے یہ۔ لیکن کیا ہمیں ایک سویلائز معاشرے کی طرح یہ سوچنا نہیں چاہیے
کہ یار سب کو طریقے سے ان کا حق ملنا چاہیے. اپنے لیے سوچتے ہیں ہم لیکن دوسرے کے لیے نہیں. پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے کی. آپ گلیوں میں چلے جائیں, بازاروں میں جائیں, آپ گھروں کے اندر دیکھیں, آپ دفاتر کے اندر دیکھیں, جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک معاشرے کا ایک ایسا ایلیمنٹ نظر آئے گا کہ آپ اس کو جب تحریک پاکستان اور جس کے لیے پاکستان بنا تھا اور جو ہم بزرگوں سے قصے سنتے ہیں ان سے ریلیٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا شاید انہوں نے غلط کیا. ان بزرگوں نے, انہوں نے نہیں غلط کیا, یہ ہم نے غلط کیا کہ ہم نے اس جد و جہد کو, اس قوم کو جتھا بنا دیا. ہم نے, میرے ایک بزرگ ہیں وہ مجھے کہتے تھے, وہ تحریک پاکستان کی آزادی کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک مکمل ہندوستان ہونا چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں. اور وہ مجھے اکثر بات کہتے تھے کہ یہ قوم نہیں, یہ جتھا ہے. قوم تو سویلائزڈ ہوتی ہے, اور میں ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا تھا. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے مجھے یہ لگنے لگا کہ ہم واقعی ایک جتھا بن چکے ہیں. ہاں, ہم ابھی بھی بحیثیت قوم بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ممالک سے سپیریئر ہے. میں اپنی قوم کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا, کسی طور پہ بھی نہیں کر رہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ مجھے فخر ہے. لیکن ایک نفسا نفسی کا جو عالم ہمارے یہاں کریٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو اپنا لیا گیا ہے, کر دیا گیا ایک علیحدہ چیز ہے, اپنانا ایک علیحدہ چیز ہے. ہم نے اس کو اپنا لیا, اپنے سر پہ حاوی کر لیا. وہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا, کہ ہم نے بڑا غلط کیا. تو میری بات, ساری بات کا مقصد یہ ہے, خدا را ایک معاشرے کو, اس معاشرے کو سویلائز معاشرہ بنائیں. سوچیں, ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا اثر دوسروں کے لیے کیا آئے گا. میرے لیے تو بھلا ہو رہا ہے, لیکن میرے اس ایک قدم سے دوسروں پہ کیا اثر آئے گا. میں جھوٹ بول کے اپنا کام تو چلا لوں گا, لیکن اس جھوٹ سے اور کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا, اور اس کو دیکھے دیکھی اور کتنے لوگ جھوٹ بولیں گے. کل کو ہو سکتا ہے میرے سے ہی دیکھ کے اور اس کو اپنا کر کوئی مجھے ہی جھوٹ بول دے اور میں پھنس جاؤں. تو کبھی سوچا کہ یہ گھوم کے ہمارے پہ ہی آ سکتی ہے. ایک سیولائز معاشرے کی طرح سوچیں. آپ سے درخواست ہے, خدا را ایک سیولائز معاشرے کی طرح سوچیں. تو بس میری یہ التجا تھی آپ لوگوں سے کہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ بننا چاہیے, لوگوں کے لیے ایک مثال بننی چاہیے. آج ہم سارے ویسٹ کی قانون کی مثال دیتے ہیں, ویسٹ کے ایتھکس کی مثال دیتے ہیں, ان کی سویلائزیشن کی مثال دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ان کی سویلائزیشن اصل میں تھی کیا اور وہ بن کیا گئی ہیں؟ انہوں نے اڈاپٹ کی اچھی چیزیں دوسری سویلائزیشن سے. ہم نے کیا کیا, ہم نے بھی دوسری سویلائزیشن چیزیں اڈاپٹ کی, لیکن ہم نے بری چیزیں اڈاپٹ کی. ہم نے عورت مارچ اڈاپٹ کر لی. وہ مارچ بہت اچھی چیز تھی, جس کے لیے وہ کی جانی چاہیے تھی, اور فاؤنڈیشن جس کے لیے بنی تھی وہ بہت اچھی چیز تھی, لیکن اس کو کچھ اور کر دیا گیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو کچھ اور کر دیا گیا. احتجاج کے لیے ہم لوگ ایک وائلنٹ اور ایک بہت ہی عجیب سا ہم نے طریقہ اپنا لیا. یہ طریقہ نہیں ہے اپنی بات منوانے کا. ایک سیولائز, ایک ہم باشعور معاشرہ, ہم کیا کر رہے ہیں. میری ان باتوں پر اور میری وہ جو نظم جو میں نے پہلے پڑھی اس پہ غور کیجئے گا. کیا ہم میں سے بھی, آپ لوگوں میں سے بھی تو کوئی ایسا نہیں جس کو وطن کے قصوں کے اوپر اب شرمندگی فیل ہوتی ہے, اس کو وہ باتیں معیوب لگتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو بدلیے, اس معاشرے کو بدلیے, اس معاشرے کو ایک سویلائز معاشرہ بنائیے. آپ سب سے الوداع, اور میرے اس میسج کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو پہنچائیے. ہمیں اس پاکستان کو ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے, اس کو ایک کامیاب ملک بنانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.